بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے گندے اور برے خیالات میرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں ختم ہو گیا۔ ایک اور بھائی نے پوچھا کہ میں جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے گھر کے جھگڑے، کاروبار کی ٹینشنز اور وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو میں عام زندگی میں بھول چکا ہوتا ہوں۔ کیا میری نماز ہو بھی رہی ہے یا میں صرف ٹکرے مار رہا ہوں؟ اور ایک تو ایسا سوال آیا کہ جس نے میرا دل دہلا دیا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں ان برے خیالات سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میرا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے نماز چھوڑ دی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز ہی قبول نہیں کر رہا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو آپ کا ڈر ختم کر دے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بھی بتاؤں گی جو خاص طور پر آپ کی نماز پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کے سب سے اہم ویڈیو ثابت ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اگر آج آپ نے بات نہ سمجھی تو شیطان آپ کو نماز سے دور کر کے ہی دم لے گا۔ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں وہ نبوی طریقہ اور وہ حل بتاؤں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ لیکن ایک بات پہلے ہی اپنے پلے باندھ لیجئے، اگر آپ نے ویڈیو کا ایک بھی حصہ کاٹ کر دیکھا یا ان سوالوں کے جواب ادھورے چھوڑ دیے تو کل کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور وہی خیالات دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک خطرناک غلطی کیا ہے جو ہم سب نماز میں کرتے ہیں، وہ ابھی بتانے لگی ہوں۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو وہ 5 بڑے پوائنٹس بتانے لگی ہوں جن پر میں نے آج کی اس پوری ویڈیو کو ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو سمجھ لیا تو میں اللہ کے حکم سے دعوے سے کہتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نماز کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ پہلا پوائنٹ، ہم یہ جانیں گے کہ کیا ان برے خیالات سے واقعی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا صرف آپ کا وہم ہے؟ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سناؤں گی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا اپنی نمازوں پر یقین بڑھ جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، ہم اس خفیہ دشمن کا نقاب اتاریں گے جس کا نام حدیث میں آیا ہے اور جو خاص طور پر آپ کے مصلی پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، میں آپ کو وہ نبوی علاج اور خاص طریقہ دکھاؤں گی جس سے یہ دشمن سیکنڈوں میں آپ کی نماز سے بھاگ جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ سب سے اہم ہے، میں آپ کو وہ 2 کام بتاؤں گی جو اگر آپ نے وضو کے وقت اور نماز کے دوران کر لیے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرات بھی نہیں کرے گا۔ یقین مانیے، اگر آپ نے ان 5 پوائنٹس میں سے ایک بھی مس کر دیا تو آپ کا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ اب ہم پہلے پوائنٹ سے اس روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوستو، نماز کی ان گتھیوں کو سلجھانے سے پہلے ایک بہت بڑا انکشاف سن لیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیالات گناہ ہیں؟ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں وہ حدیث سناؤں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیالات کو گناہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی قرار دیا ہے، اور وہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جائیں گے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں اس شیطان کا نام اور اس کا کام ظاہر کروں گی جو آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسا جادوئی لفظ بتاؤں گی جو اگر آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان سے نکالیں گے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرات بھی نہیں کرے گا۔ وہ لفظ میں نے آخر کے لیے بچا کر رکھا ہے کیونکہ وہ صرف ان سچے نمازی کے لیے ہے جو اپنی نماز بچانا چاہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مصلی پر آپ کھڑے ہوں، زبان سے اللہ اکبر کہیں، لیکن دماغ ایک دم سے دنیا کے دھندوں میں، گناہوں کی یاد میں یا فضول باتوں میں بھٹک جائے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔
آج میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گی جو سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بتاؤں گی جو خاص طور پر آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے آج کی یہ ویڈیو سکپ کر لی تو یاد رکھیے آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطرے میں ڈال دیں گے۔ پہلا پوائنٹ، کیا برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آتے ہیں اس پہلے اور سب سے بڑے سوال کی طرف جس نے لاکھوں نمازیوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نماز میں اتنے برے، گندے اور فضول خیالات آتے ہیں تو کیا ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ہماری وہ ٹکریں مارنا اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ تو کتنا گناہ گار ہے، مصلی پر کھڑا ہے اور سوچ کیا رہا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو منافق ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جب ایک بندہ بار بار یہ سوچتا ہے تو وہ مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، کان کھول کر سن لیں، یہ بات میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ محض خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، جب تک آپ اپنی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکالیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے، آپ کی نماز قائم ہے۔ لیکن شیطان آپ کو یہ بتائے گا نہیں، وہ تو چاہے گا آپ اس سے ڈریں، مصلی کو ہی آگ لگا دیں۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اس نکتے کو نہ سمجھا، آپ کی نماز بے شک ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے جو نماز کو ٹوٹنے سے تو بچا لیتی ہے لیکن اسے بے جان کر دیتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گی، کیونکہ اگر میں نے یہ ابھی بتا دیا تو آپ اس خفیہ دشمن کی چال نہیں سمجھ پائیں گے جس کا ذکر بھی میں نے شروع میں کیا تھا۔ اس دشمن کا نام اور اس کا کام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پیارے دوستو، نماز میں خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ خود لاتے ہیں، جیسے کاروبار کا حساب کرنا، اور ایک وہ جو بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتے ہیں۔ شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ باتیں یاد دلائے گا جو آپ کو سارا دن یاد نہیں آتی تھیں۔ آپ کی کھوئی ہوئی چابی مل جائے گی، آپ کو وہ حساب یاد آئے گا جو مہینوں سے الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دشمن کی وہ بات یاد دلائے گا جس پر آپ کو غصہ آئے گا۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے اگر اس نے آپ کا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر دیا تو آپ کی نماز صرف ایک جسمانی ورزش بن جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتی ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ فرض کریں آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا جسم تو وہاں ہو لیکن آپ کی نظریں کہیں اور ہوں اور آپ کے دماغ میں کسی اور کی باتیں چل رہی ہوں، تو کیا وہ بادشاہ آپ کو انعام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ نماز بھی ایسی ہی ہے، یہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری میں غیر حاضر ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر نماز نہیں ٹوٹی تو پھر ہم اس عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ دوسرا پوائنٹ، برے خیالات تو پکے ایمان کی نشانی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب جو میں بات کرنے لگی ہوں وہ سن کر آپ کے دل کا بوجھ آدھا رہ جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ نماز میں گندے خیالات آنا، برے وسوسے آنا گناہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ توبہ توبہ بہت برے انسان بن گئے ہیں؟ تو ذرا کان لگا کر سنیے، آج سے 1400 سال پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پکے سچے ساتھی تھے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی اس پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک دن ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے برے اور گندے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم چلتے ہوئے کوئلے پر لیٹ جائیں۔
اپنی جانیں دے دیں لیکن وہ گندی بات زبان پر نہ لائیں۔ سوچیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ منافق ہو گئے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں کیا بلکہ مسکرا کر پوچھا، کیا واقعی تمہیں ایسے برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جو آج آپ کے لیے بھی ایک مرہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو پکا اور سچا ایمان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسی بات ہوئی، برے خیالات آنا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، یہی وہ راز ہے جو شیطان آپ کو کبھی سمجھنے نہیں دے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اسے گناہ سمجھ کر مصلی چھوڑ دیں۔ ابھی میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گی کہ آپ کا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ شیطان آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ سادہ سی بات سمجھیے، ایک چور کہاں چوری کرنے جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے، جہاں سونا چاندی ہوتا ہے، یا اس گھر میں جہاں کچھ بھی نہیں؟ ظاہر ہے وہ تو وہی جائے گا جہاں قیمتی سامان ہوگا۔ آپ کا یہ جو دل ہے نا، یہ وہ گھر ہے جس میں ایمان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان وہ چور ہے جو آپ کے اس گھر پر ڈاکہ ڈالنے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہوتی تو شیطان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ کی نماز میں آ کر آپ کو تنگ کرتا ہے؟ تو وہ آپ کو چھوڑتا ہی نہیں، وہ آپ کو اس لیے تنگ کرتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایمان کا سونا موجود ہے۔ وہ آپ کو برے خیالات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ برے ہیں اور آپ مایوس ہو جائیں۔ اگر آپ کو وہ خیال برے لگ رہے ہیں تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر ایمان مر گیا ہوتا تو برے خیالوں پر آپ کو دکھ نہ ہوتا بلکہ مزہ آتا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اب ایک بہت بڑا خیال آنے والا ہے۔ شیطان نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اس کی یہ چال سمجھ گئے ہیں۔ اب وہ اپنا دوسرا وار کھیلے گا۔ وہ آپ کی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسا خطرناک شیطان ہے جس کا کام ہی صرف نماز برباد کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، خذاب۔ شیطان کا تعارف۔ اب وقت آ گیا ہے اس نقاب پوش دشمن کا چہرہ بے نقاب کرنے کا۔ وہ دشمن کوئی عام شیطان نہیں ہے بلکہ وہ ایک اسپیشل ڈیوٹی پر مامور ہے جس کا کام صرف اور صرف نمازیوں کو مصلی سے بھگانا ہے۔ دوستو، اس کا نام ہے خذاب۔ جی ہاں، خذاب یہ وہ شیطان ہے جس کا ذکر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب ایک صحابی پریشان ہو کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو شیطان میرے اور نماز کے بیچ میں آ کر دیوار بن جاتا ہے اور مجھے الجھا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک شیطان ہے جس کا نام خذاب ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خذاب کرتا کیا ہے؟ یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیوں، یہ اتنا مکار ہے کہ یہ آپ کو گالی نہیں دے گا، یہ آپ کو نماز سے اٹھنے کا نہیں کہے گا بلکہ یہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ خذاب کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو گمشدہ چیز یاد دلاتا ہے۔ آپ سارا دن چابیاں ڈھونڈتے رہے ہیں، موبائل ڈھونڈتے رہے ہیں، نہیں ملے گا، لیکن جیسے ہی نماز شروع کریں گے وہ آپ کے کان میں آ کر کہے گا، اوئے وہ دیکھو الماری کے پیچھے پڑی ہے۔ اس کی دوسری چال یہ ہے کہ وہ آپ کو پچھلے جھگڑے یاد دلاتا ہے۔ آپ کو اچانک وہ بات یاد دلائے گا جو کسی نے 2 سال پہلے کی تھی اور آپ کا دل چاہے گا کہ ابھی نماز چھوڑ کر اسے جواب دوں۔ اور اس کی تیسری اور سب سے خطرناک چال، وہ آپ کو نماز کی رکعتیں بھلا دیتا ہے۔ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت تھی یا تیسری، میں نے سجدہ 1 کیا یا 2۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کو اپنی نماز پر شک ہو جائے اور آپ تنگ آ کر مصلی سے اٹھ جائیں۔ چوتھا پوائنٹ، خذاب کو بھگانے کا نبوی طریقہ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس خذاب کو مصلی سے دھکے مار کر باہر نکالنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا آسان طریقہ بتایا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اس خذاب کا احساس ہو
تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ پڑھو اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ پھونکے مارو۔ دوستو یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ سن کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بیچ میں بائیں طرف تھوکنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے نماز میں تھوک دیا تو آپ کی نماز ہی نہیں بلکہ مصلی بھی خراب ہو جائے گا اور گناہ الگ ہوگا۔ تھکار دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے، تھکار کا مطلب ہے تھوکنا نہیں بلکہ صرف منہ سے ہلکی سی ہوا نکالنا ہے، جیسے ہم تھو تھو کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ منہ سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہ آئے۔ کیسے کرنا ہے؟ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دماغ بھٹک گیا ہے، آپ کو برے خیالات آ رہے ہیں، تو نماز کے اندر ہی اپنی گردن کو ہلکا سا بائیں طرف کندھے کی طرف موڑیں اور 3 بار آہستہ آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار ایک طرف تھوک دیں۔ آپ یقین کریں جیسے ہی آپ یہ کریں گے وہ خضاب وہاں سے ایسے بھاگے گا جیسے کسی نے اس پر آگ کا گولا پھینک دیا ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ اس سے آپ کا دل ایک دم ہلکا ہو جائے گا، آپ کا دھیان دوبارہ اپنے رب کی طرف لگ جائے گا۔ 5واں پوائنٹ، نماز کو مضبوط قلعہ بنانے کے لیے دوسرے طریقے میں اب آپ کو وہ آخر 2 طریقے بتانے لگی ہوں جو آپ کی نماز کو ایک مضبوط قلعہ بنا دیں گے۔ پہلی بات ہے آپ کی طہارت، یعنی آپ کا وضو۔ ہم لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن بس جلدی جلدی ہاتھ پاؤں بھگو لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں ہے، یہ روح کو تیار کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا وضو ادھورا ہو گیا، اگر آپ کا وضو پورا نہیں ہے، آپ کے دل میں وضو کے وقت اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو شیطان کو راستہ مل جائے گا، وہ آپ کی نماز میں گھس جائے گا۔ وضو ایسے کریں جیسے آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کی تیاری کر رہے ہوں۔ جب پانی آپ کے چہرے پر لگے تو سوچیں کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ جب آپ کا وضو کامل ہوگا تو آپ کے گرد نور کا ایک حصار بن جائے گا جسے توڑنا شیطان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم سبحان ربی الاعلیٰ تو کہہ دیتے ہیں لیکن ہمارا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دکان پر گاہک کتنے آئیں گے۔ دوستو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ لفظوں کا مطلب جانتے ہوں گے تو آپ کا دماغ کہیں بھاگے گا نہیں، وہ ان لفظوں کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اور دوسری بات، نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ جلدی میں کی گئی نماز شیطان کی دعوت ہے اور سکون سے پڑھی گئی نماز رحمان کی خوشنودی ہے۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں جیسے آپ اللہ سے براہ راست کلام کر رہے ہوں۔ خاتمہ اور نشانی اب سن لیں۔ وہ نشانی، اگر آپ نے مصلی پر یہ سارے عمل کیے اور نماز کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو اگر آپ کے دل میں افسوس پیدا ہو کہ ہائے میں اپنی نماز میں اللہ کے صحیح طریقے یاد نہیں کر سکا، تو مبارک ہو، یہی وہ نشانی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوگی۔ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ اکڑ کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو فرض ادا کر دیا، لیکن جس کی نماز قبول ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں عاجزی ڈال دیتا ہے، اسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے اور یہی احساس اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دعا ہے، یا اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جس میں صرف تو اور تیرا ذکر ہو، ہمیں اس خضاب کی شر سے بچا لے، ٹوٹی پھوٹی خیالات سے بھری ہوئی نمازوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔